تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی اپنی بہنوں کو گرفتار کروایا؟ مطلب یہ تو حکومت کر رہی ہے نا، یہ تو حکومتی اقدامات میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہی، یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ میری حکومت کا آرڈر نہیں ہے۔ تو پھر کون کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ایک فیصلہ کیا جو بڑا ہی کوئی حیرت انگیز قسم کا فیصلہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کے پی کے سے درخواست دیں گے یا جن کا نام لسٹ میں ہوگا ان کا بغیر اسکروٹنی کے اپروو ہو جائے گا میٹنگ لسٹ کے لیے نام، اور جو باقی صوبوں کے لوگ ہیں ان کی اسکروٹنی بھی ہوگی اور وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اپروولز بھی دے گی، اور جس کا نام اپروو ہوگا صرف وہ مل پائے گا اور جو نہیں اپروو ہوگا وہ نہیں مل پائے گا۔ بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اگر تو اس میں حکومت کا کوئی رول ہو یا ان کو حکومت نے روکا ہو تو حکومت سب کو روک دے۔ حکومت کے اینڈ پہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ہائی کورٹ کے اینڈ پہ بھی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں۔ مجھے بات کرنے دیجیے گا پلیز۔ جی میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ہائی کورٹ نے بھی بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ جی لسٹ پرووائڈ کر دی جائے، سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ، وہ جن کو لسٹ پرووائڈ کرنے کا کہا وہ خود ان کا نام لسٹ میں نہیں آ پا رہا۔ سو یہ پی ٹی آئی کا کانفلکٹ ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو یہ عادت ہے ہمیشہ سے بات کا بتنگڑ بنانے کی، بات کو پھیلانے کی، سمیئر کیمپینز چلانے کی، اور اس سے بڑی میں آپ کو ایک اور وجہ بتا دوں، یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی تھیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں۔ اصل وجہ روٹ کاز میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس سارے مسئلے کی کیا ہے۔ اس سارے مسئلے کی روٹ کاز یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارا جو ہے ریمیٹنسز وہ اس مہینے سب سے زیادہ آئیں، ہمارا سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بوم کر رہا ہے، ہمارے پاس بجلی سستی ہو رہی ہے، تیل سستا ہو رہا ہے، ہمارے پاس تمام چیزیں اچھی، اور ان سب سے اور بڑی بات جو اوورسیز کنونشن کرایا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ جو ہے وہ ان کی پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں، ان کا یہ دعویٰ تھا جو کہ مجھے تو دعویٰ بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں ان کی خام خیالی تھی، بہرحال ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کنونشن ہوا پاکستان میں، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے جس طرح سے حکومت کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ جی آمنہ، میرا یہی سوال تھا ایکچولی، میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، ان ساری چیزوں سے نمرہ صرف ڈیویٹ کرنے کا ایک بڑا ہی چیپ ٹیکٹک ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ پی ٹی آئی سے کبھی بھی پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہوئی، پاکستان کی خوشحالی لیکن سوال میرا یہ نہیں تھا، سوال پلیز میرا ایڈ کر لیں، مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے آپ کی جو بات ہے اس سے میں یہ انڈرسٹینڈ کر پائی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کانفلکٹس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے اپنے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں اس میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب ہیں۔ لیکن 8 اپریل اور 17 اپریل کو 2 مرتبہ عمران خان کی بہنوں کو حراست میں لیا گیا، ایک مرتبہ نیلا دلہا کے مقام پر، دوسری مرتبہ چکری کے مقام پر، اور دور جا کے کہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی اپنی بہنوں کو گرفتار کروایا؟ مطلب یہ تو حکومت کر رہی ہے نا، یہ تو حکومتی اقدامات ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہی، یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ میری حکومت کا آرڈر نہیں ہے۔ تو پھر کون کر رہا ہے؟ عدالت کا آرڈر تھا کہ آپ نے وہاں پہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دینا، لیکن کچھ لوگوں کو ملنے دینا۔ نہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، میں بتاتی ہوں۔ یہ عدالت کا آرڈر تھا کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر سیاسی تقریریں نہیں کرنی، نعرے بازی نہیں کرنی، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنے بھائی سے مل تو سکتی ہے نا اگر وہ ایسا تو ملے نا، ان کو ملنے سے کون روک رہا ہے؟ ایک پروسیجر ہے، آپ کا ان کا نام لسٹ میں ڈال کے دے دیں، یہ حراست میں لیا گیا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ حکومتی اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ حراست میں اس لیے لیا گیا کہ وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی تھی، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہی تھی، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میرا آرڈر نہیں ہے۔ جو لوگ مل کے جاتے ہیں عمران خان سے، جو لوگ مل رہے ہیں وہ بھی باہر آ کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، پھر ان کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا؟